الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری ہدایتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، بہت ساری خوشخبریاں اللہ نے سنائی ہیں، بہت سارے عذاب اللہ نے بتائے ہیں، بہت ساری پیشن گوئیاں اللہ نے دی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب عمل بھی ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ صاحب کردار ہیں، وہ علم و عمل کے پیکر ہیں، اللہ تعالیٰ درجات بڑھائے گا۔ یقیناً درجات کے بڑھانے کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ آخرت میں اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بڑھیں گے، لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم ایمان کامل سے متصف ہیں، ہمارا کردار اچھا ہے، ہمارا عمل اچھا ہے، ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم صحیح ہے، نفع بخش ہے، ہمارے لیے امت کے لیے مفید ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات جو بڑھائے گا اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے۔ آدمی کا ایمان اگر پختہ نہیں ہے، وہ علم سے عاری ہے، علم سے خالی ہے۔ علم سے جب خالی آدمی ہوتا ہے تو عموماً عمل میں بھی کمزور ہوتا ہے، یا عمل میں اگر کمزور نہ ہو تو دوسرا رخ اس کا کمزور ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں پر عمل کر بیٹھتا ہے جس کا تعلق شریعت کی صحیح تعلیم سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس نے رسم و رواج کو دین سمجھ رکھا ہے، اس نے خاندانی باتوں کو دین سمجھ رکھا ہے، بظاہر ہے تو بہت دیندار، بظاہر ہے تو بہت نیک، لیکن چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اہل علم سے اس کے روابط بھی نہیں ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہنے کو دیندار ہوتا لیکن اس کے اعمال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیں، سماج میں دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے دیندار گھرانے جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ولادت ہوتی ہے کسی بچے کی، ایسے ایسے رسوم ادا کرتے کہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے گھر میں شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، ایسے رسوم ادا کرتے کہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے، وہ وفات کے موقع سے بھی ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں، رسم و رواج سے۔ ایسا کیوں انسان کر رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہ صحیح علم نہیں اس کے پاس، یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ علم تو ہے لیکن سماج کے دباؤ میں وہ ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گھر کے دوسرے لوگ کیا کہیں گے، اڑوس پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے؟ تو لوگوں کے ڈر، لوگوں کے خوف اور لوگوں کی وجہ سے
وہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں دوستو پختہ ہونی چاہیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان میں بھی پختگی ہونی چاہیے اور ہمارا علم بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب بات علم کی ہوتی ہے تو صرف پڑھ لینا یہ شریعت میں کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے اصحاب علم ہیں، بہت سارے ایسے ڈگری ہولڈرز ہیں جن کے پاس سندوں کی بھرمار ہے، ڈگریوں پر ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن عمل ندارت، شریعت کو ایسے علم سے محبت نہیں ہے، شریعت نے ایسے علم کی ترغیب نہیں دی ہے۔ شریعت نے اس علم کی ترغیب دی ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ آدمی کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، علم ہوتا ہے انسان کی تربیت کے لیے، علم ہوتا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، علم ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، علم ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مفید کیسے ہو۔ علم اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ ایک انسان احترام انسانیت سیکھے، ایک انسان احترام خلق اللہ سیکھے، اللہ کی مخلوق کا احترام کیا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی علم والا ہے، بہت بڑا علم والا ہے، لیکن عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانتا ہے نمازیں فرض ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، وہ جانتا ہے ایسا کام کرنا چاہیے لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے علم نے اسے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، ایمان ہمارا پختہ ہو اور ہم صاحب علم ہوں۔ صاحب علم میں صاحب عمل بھی ہونا شامل ہے، صاحب کردار بھی ہونا شامل ہے۔ شریعت نے ایسی باتوں پر نکیر کی ہے اور ایسے آدمی کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ شریعت نے جو آدمی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میری بات کو دیکھو، میرے کردار اور میرے عمل کو نہ دیکھو، شریعت اسلامیہ نے ایسے لوگوں کی نکیر کی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ باتیں اسی وقت مؤثر ہوں گی، یاد رکھیے اچھی طرح، باتیں اسی وقت مؤثر ہوں گی کہ آپ جس بات کی ترغیب دے رہے ہیں، آپ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جس بات کا پیغام دے رہے ہیں، آپ جس بات کو سمجھا رہے ہیں، آپ جس رسوم و رواج کے خلاف بول رہے ہیں، آپ خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ جو اعمال کرنے کے ہیں آپ اسے کریں، اور جو اعمال نہ کرنے کے، بچنے کے، آپ ان چیزوں سے بچیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ سماج میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور خود آپ اپنی جسم و جان پر، اپنی جسم و جان پر بھی اب غور کریں گے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز جو ہے فلاں فلاں چیزوں سے روکتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نمازی تو ہیں لیکن وہ ان بری چیزوں سے نہیں رکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں استحضار نہیں ہے، انہیں صحیح علم نہیں ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی اچھی طرح سے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، زندگی کے دوسرے کام بھی عبادت ہے، ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں، ہم اس کام میں تصحیح نیت کر لیں، ہم اس کام کو شریعت کے مطابق کریں، ہمارا وہ کام بھی عبادت ہے۔ لیکن نہیں، تسبیحات خوب پڑھتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے غلط کام میں ملوث ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی اصلاح ہو؟ آپ بیمار ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، آپ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام تو یہ کہ ڈاکٹر نے جس دوا کی تجویز کی ہے
آپ اس دوا کو استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے آپ اس سے بچیں۔ آپ دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن پرہیز بالکل نہیں کر رہے ہیں اور پھر کہیں گے کہ ہمیں دوا کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ دوا بھی استعمال کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، اس لیے کہ دوا کو جو ذات مؤثر بنانے والی ہے وہ اللہ کی ذات مؤثر بناتی ہے۔ دوا بذات خود ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کھاتے رہو فائدہ ہوتا رہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دوائیں کھاتے ہیں، بیماری ایک طرح ہوتی ہے، ایک آدمی صحیح ہو جاتا ہے دوسرا آدمی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو دوائیں کھانی ہے ہمیں، پرہیز بھی کرنا ہے۔ شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی جو شرائط ہے، نماز کے جو آداب ہیں، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ یا تو ہمیں وہ چیز معلوم نہیں ہے یا اگر معلوم ہمیں تو ہم کوتاہی کرتے ہیں، تو نماز ہمارے لیے کیسے مؤثر ہوگی ذرا سوچیے۔ اب غور کیجیے نماز کیسے مؤثر ہوگی۔ ایک انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں غور نہیں کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہے، حرام مال کھانے کی وجہ سے بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوئی، ثواب نہیں ملا آپ کو، تو پھر نماز کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ آپ نمازی ہیں لیکن آپ نے اپنے بھائیوں کی زمین کو غصب کر لیا ہے۔ بابا کا انتقال ہوا، بابا کے لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھی، آپ بھائیوں نے پوری چیزوں پر قبضہ کر لیا، بہنوں کو نگلیکٹ کر دیا، دور کر دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیسے ہو؟ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں بہن کا بھی حصہ ہے، آپ نے بہن کو دھتکار دیا، بہن کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ جس گھر میں رہیں، جس مال کو استعمال کر رہے ہیں، وہ مال آپ کے لیے پورا کا پورا جائز نہیں ہے، اس مال میں دوسرے کا حصہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور آپ منکرات کرتے رہیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، مومن کامل ہمیں ہونا چاہیے۔ مومن کامل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیمات دیے، ان تعلیمات کو ہم مضبوطی سے تھامیں۔ جو عقائد کی باتیں ہیں ان پر پختہ سے یقین رکھیں، پختہ تر یقین رکھیں، اور جو عمل کی چیزیں اس پر عمل کریں، جو بچنے کی چیزیں اس سے بچیں۔ ہم اپنے ایمان میں، اسلام میں پختہ ہوں گے انشاءاللہ، اور پھر علم حاصل کریں۔ علم دین کی جو بنیادی چیزیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے، نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے کا علم ہونا چاہیے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی ہمیں معلوم ہو۔ اور صرف معلوم ہونا کافی نہیں، ہم نے کہا شریعت علم کے ساتھ عمل کا مطالبہ کرتی۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر شریعت کی نظر میں آپ کے اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علم کی اہمیت اسی وقت ہوگی کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے گا ہی، یقیناً کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور دنیا میں بھی ہم سربلند ہوں گے اور دنیا میں بھی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرنا چاہیے اور اپنے علم کو بھی پختہ کیجئے اور اپنے آپ کو عمل سے جوڑیے۔ ہماری زندگی میں عمل کا فقدان ہے، جلسے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جلسہ کرانے والا جو صدر اور سیکریٹری ہوتا ہے وہ خود شریعت سے دور ہوتا ہے۔ جلسہ کرتے ہیں سیرت پہ، سڑکوں پہ ٹینٹ لگاتے ہیں اور لائٹ جلاتے ہیں گورنمنٹ کی چوری کی لائٹ میں، پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن پرمیشن نہیں ہوتی، جلسہ سیرت پہ کر رہے ہیں اور لائٹ ہم نے چوری کی جلائی ہے، سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ثواب نہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں۔
خود بھی گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں ملوث کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس پروگرام کرنے کی ایسی صورت ہے کہ راستہ بلاک کیے بغیر پروگرام کر سکتے ہیں آپ۔ کئی ہال ہے، فنکشن ہال ہے، کوئی دوسری جگہ ہے، لیکن اب جان بوجھ کر راستہ بلاک کرتے ہیں، اور ادھر ادھر جانے کے راستے بھی نہیں ہیں۔ بعض محلوں میں بعض جگہوں پہ گلیاں بہت ساری ہوتی ہیں، ایک گلی بلاک ہوئی دوسری گلی سے نکل جائے۔ بعض جگہ گلی بلاک ہونے کے بعد لوگوں کو جانا مشکل ہو جاتا ہے، دوسرا راستہ بہت لمبا پڑے گا، اور آپ کے پاس دوسری جگہ ہے پھر بھی راستہ بلاک کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں سیرت کی جلسے کر رہے ہیں، یہ سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں، آپ ثواب کما رہے ہیں گناہ کما رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ دوستو، صحیح علم ہونا اور صحیح علم کے ساتھ اپنے آپ کو عمل سے متصف کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب ایسا کام ہم اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات دنیا میں بھی انشاءاللہ مرتب ہوں گے، اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے نتائج دکھائے گا۔ جو بات آپ نہیں جانتے ہیں، اہل علم کی کمی نہیں ہے، ہر محلے میں علماء مفتیان کرام موجود ہیں، ہر جگہ بڑے بڑے ادارے موجود ہیں۔ آج کل تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو بہت دور کا سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کا نمبر لے لیا آپ نے، مفتی صاحب کا نمبر لے لیا، آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے وقت لے کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بہت سارے اعذار تھے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، کوئی گاؤں گھر میں پڑھا لکھا نہیں ہے، ہمارے محلے میں کوئی عالم نہیں ہے، ہم کسی کو جانتے نہیں، مسئلہ کیسے معلوم کریں۔ آج کل یہ سب اعذار ختم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو راستے کھلے ہوئے، لیکن آپ اور ہم عمل کرنا ہی نہ چاہے تو پھر ہزار تدبیریں بتا دی جائیں، ہزار تجویزیں رکھ دی جائیں، ہزار نسخے لکھ دیے جائیں، ہزاروں قسم کے مشورے دے دیے جائیں، لیکن ہم نے تو فیصلہ کیا ہے کہ عمل ہی نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ سب چیزیں بتانے والے کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن آپ کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا، شریعت سے محبت کرنے والا، شریعت اسلامیہ کو اپنے رگ و ریشے میں، رگ و پے میں اتار لینے والا اور شریعت پر مر مٹنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔